عاشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے صہیب نے عیسائی پادری کی بات سنی کہ جزیرۃ العرب میں ایک نبی تشریف لائے گا جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی فرمائے گا، تب سے صہیب نے عرب جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن یہاں سے فرار ہونا آسان نہیں۔ روم سے مکہ تک کا ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، اور خطرہ یہ بھی ہے اگر پکڑ میں آ گئے تو اس غلامانہ زندگی میں فی الحال جو آزادیاں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، اور پھر بعد کے دن بھی جہنم اور تشدد کے بن جائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ صہیب نے پختہ ارادہ کیا کہ انہیں جانا ہی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہاں جانا، اپنے وطن اور خاندان سے ملنا ان کا خیال نہ تھا، بلکہ صہیب کا خواب یہ تھا کہ جس مربی نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے۔ بس یہی وہ خواب تھا جس کی شرمندہ تعبیر ہونی باقی تھی۔ پھر ایک دن موقع ملنے پر صہیب چپ چاپ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد کا ہر ایک دن حیرت و تعجب کے نئے سورج کے ساتھ نمودار ہوتا۔ دوڑ کر، پیدل چل کر، بھیس بدل کر، محنت و مشقت کر کے، مختلف راستے اپنا کر، سواریاں بدل بدل کر، بہت سارے دن و رات کے بعد بالآخر وہ اپنے باپ دادا کے محبوب و مقدس سرزمین مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ فطرتاً وہاں وہ لوگوں کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ سرخ بالوں اور غیر واضح عربی زبان اور مخصوص وضاحت دیکھ کر لوگوں نے ان کو رومی سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بھی جاتے چپکے سے نبی کے بارے میں پوچھتے کہ شاید کوئی ان کا پتہ دے دے۔ نبی کے بارے میں جاننے کے لیے تڑپتے رہتے۔ اس دوران انہوں نے یہ احساس کیا کہ ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا جائے تاکہ زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ مل جائے۔ جلد ہی کاروبار میں ترقی ہوئی، بہت سارا مال اکٹھا کیا۔ حالانکہ مقصد کاروبار کرنا یا رقم جمع کرنا نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک سفر سے واپسی پر صہیب نے ایک گفتگو سنی۔ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سن کر صہیب کے اندر مزید تجسس پیدا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، من میں کہا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کی مجھے تلاش ہے؟ تصدیق کے لیے صہیب نے پوچھا، کیا لوگ انہیں الامین کہتے ہیں؟ ان کا جواب ہاں تھا۔ بلا تاخیر صہیب اٹھے اور نکل پڑے۔ عاشت روحي وصار الدمع يجري.